ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے، 50 سال آتے آتے بڑھاپا آتا ہے، یعنی 45 سال کے آگے جب آدمی بڑھتا ہے تو 40 کے بعد آثار شروع ہو جاتے ہیں کمزوری اعصاب میں۔ 50 سال بڑھاپے کی عمر، 60 سال بڑھاپے کی عمر، 70 سال بڑھاپے کی عمر اس دور کے اندر۔ مگر مجھے بتاؤ، کیا آپ نے کبھی سنا کہ 25 سال کی عمر میں کوئی بوڑھا ہو گیا؟ 25 سال کی عمر میں کسی پہ بڑھاپا آ گیا ہو، کمر جھک گئی ہو، بال داڑھی کے سر کے سب سفید ہو گئے ہو، جسم کمزور ہو گیا ہو، کمر جھک گئی ہو، بڑھاپا مکمل آ گیا ہو؟ کیا آپ کسی ایسے بوڑھے کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں، تاریخ میں اسی ملک ہندوستان میں ایک بوڑھا ایسا گزرا ہے جو 25 سال کے اندر بڑھاپے کو پہنچ گیا، بال داڑھی کے سر کے سب سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اعصاب کمزور ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جونپور کی سرزمین پر، اور جونپور ان دنوں ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، جیسے آج یو پی ایک اسٹیٹ ہے، اب تو جونپور ایک شہر ہے، لیکن پہلے پوری ایک ریاست تھی جونپور۔ بات ان دنوں کی ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر ولی کامل، اشرف الاولیاء، غوث وقت، محبوب یزدانی، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ راستے میں بہار کی سرزمین سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، کیونکہ ان کی وصیت تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو نبی کا بیٹا، نبی کی نسل سے ہوگا، اور وقت کا بہت بڑا ولی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تارک السلطنت ہوگا۔ ادھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ جب گزرے ہیں وہاں سے تو دیکھا لوگ کھڑے ہیں، جنازہ کھڑا ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے جنازے میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ نے معلوم کیا کیا معاملہ ہے، جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا وصیت ہے حضرت کی۔ خلفاء نے بتایا کہ وہ پڑھائے گا جنازہ، انتظار کرنا، وہ آئے گا، رسول پاک کا شہزادہ ہوگا اور تارک السلطنت ہوگا، وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ آپ نے جب یہ سنا تو فرماتے ہیں کہ وہ تارک السلطنت میں ہی ہوں۔ جنازہ پڑھایا، آگے بڑھے، کہاں؟ اپنے پیر و مرشد کی جانب، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے۔ خلافت و اجازت وہاں سے ملی، اس کے بعد میں آئے۔ پھر آپ جب جونپور پہنچے ہیں، آپ کا چرچا ہو گیا، آپ کا چہرہ چمکتا تھا، نہایت حسین و جمیل خوبصورت۔ مگر جونپور کے اندر ایک بزرگ پہلے سے موجود تھے، اللہ والے، نام تھا ان کا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمت اللہ علیہ۔ جب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ آئے، اس وقت میں جونپور میں ایک مولانا، نام ان کا مولانا کبیر الدین، سوئے ہوئے ہیں گھر میں۔ خواب دیکھا، خواب میں ایک نورانی چہرہ دیکھا،
بڑا حسین و جمیل چہرہ دیکھا، ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تھے، مگر خواب میں ان بزرگ نے کہا میرے پاس آ جاؤ، مرید ہو جاؤ۔ مولانا کبیر الدین اٹھے اور تلاش میں نکل گئے کہ وہ جو میں نے خواب میں حسین و جمیل بزرگ دیکھے ہیں ان کا ہی مرید بننا ہے۔ معلوم کیا یہاں ہمارے جون پور ریاست میں سب سے بڑے ولی کون؟ بتایا گیا سب سے بڑے ولی تو حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمت اللہ علیہ۔ پہنچ گئے ان کے پاس، جا کر دیکھا لوگوں کا ازدحام ہے۔ جب گئے ملاقات کی تو دیکھا، حیران ہو گئے، یہ وہ بزرگ نہیں ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا، مرید نہیں ہوئے، واپس چلے آئے۔ حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کون تھے یہ مولانا جو آئے تھے اور چلے گئے؟ کیوں آئے تھے؟ کہا یہ مرید ہونے آئے تھے۔ کیوں مرید نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ کوئی خواب میں بزرگ دیکھیں وہ آپ نہیں ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے پتا کرتے کرتے حضرت مولانا چراغ الدین، حضرت مولانا کبیر الدین ایک مسجد میں پہنچے، پتا لگا یہاں ایک بزرگ ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر پہنچے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی چہرے پہ نظر ڈالی، پہلی نظر میں کہہ اٹھے یہ وہی ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آگے بڑھے، پہنچ گئے، مرید ہو گئے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے، بڑے چہیتے آپ کے مرید ہیں۔ مگر جب ادھر حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ مولوی آیا تھا اور مرید نہیں ہوا، تو آپ کی زبان سے جملہ نکلا۔ حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا۔ اور یہ بات جب مولانا کبیر الدین کو پتہ لگی تو ذرا غمگین سے ہوئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور میرے متعلق چراغ ہند نے یوں فرما دیا ہے کہ میں جوانی میں مر جاؤں گا، اتنا سنا۔ تو مخدوم اشرف نے فرمایا سنو، تمہارا نام تو کبیر ہے، کبیر تو بڑے کو بوڑھے کو کہتے ہیں، تم جوانی میں نہیں مرو گے، بڑھاپے میں مرو گے۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرما دیا جوانی میں موت آئے گی۔ ایک طرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، انہوں نے فرما دیا بڑھاپے میں مرو گے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مرید مولانا کبیر الدین سے فرمایا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تم بھی بولو تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت مولانا کبیر الدین کہنے لگے، عرض گزار ہوئے اے اللہ والے، میں تو یہ چاہتا ہوں وہ بھی اللہ کے ولی، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ دونوں طرف اللہ کے ولی، دونوں طرف اولیاء، تو اللہ نے کیسے پورا فرمایا دونوں کی بات؟ حضرت کبیر الدین، مولانا کبیر الدین کے متعلق چراغ ہند نے فرمایا جوانی میں مر جاؤ گے، ادھر مخدوم اشرف نے فرمایا بڑھاپے میں مرو گے، بات دونوں کی پوری ہونی ہے۔ اللہ نے کیسے دونوں کی بات کو پورا فرمایا؟
25 سال کی عمر میں حضرت مولانا کبیر الدین کو بڑھاپا آ گیا، سر کے بھی بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بھی سفید ہو گئے، کمزور بھی ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں کمر بھی جھک گئی، ہاتھ میں سہارے کے لیے چھڑی بھی پکڑ لی، لکڑی بھی پکڑ لی، بڑھاپا مکمل 25 سال کی عمر میں۔ 25 سال کی عمر میں مکمل بڑھاپا آ گیا، دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا۔ حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمت اللہ علیہ کی بات بھی پوری ہوئی، جوانی میں موت آئے گی۔ 25 سال جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور مخدوم اشرف سمنانی کی بات بھی پوری ہوئی کہ بڑھاپے میں موت آئے گی۔ تو آپ پر 25 سال میں ہی بڑھاپا آ گیا تھا مکمل، تو بڑھاپا بھی تھا، عمر جوانی کی بھی تھی۔ اللہ نے دونوں ولیوں کی بات کو پورا فرما دیا۔ یہ تاریخ کی وہ شخصیت ہے جنہیں 25 سال کی عمر میں بڑھاپا آیا، اسی ہندوستان کی سرزمین پر۔ مگر غور کرو، یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جو کہہ دیا زبان سے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود اپنے ولیوں سے اس درجہ پیار کرتا ہے۔ کہتے وہ ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، مگر کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ بات ان کی ہوتی ہے، اس بات کو پورا کرنے والا پروردگار ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے میرے عزیزو۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی، کتنے بڑے بزرگ، غوث وقت۔ اور اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی کہہ دیا میں نے غوث وقت۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، بہت تیزی کے ساتھ طواف کر رہا ہے، جبکہ طواف کعبہ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے تو ممکن ہی نہیں تیزی سے طواف کرنا، لیکن وہ شخص تیزی سے طواف کر رہا ہے اور کسی سے ٹچ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے طواف مکمل کیا، حضرت محی الدین ابن العربی قریب گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس وقت کا غوث ہوں۔ تو حضرت ابن العربی نے فرمایا آپ کے بعد میں کون ہوں گے غوث وقت؟ انہوں نے فرمایا میرے بعد میں حضرت جلال الدین ہوں گے۔ فرمایا ان کے بعد میں کون؟ تو جواب ملا ان کے بعد میں جو غوث ہوں گے، مقام غوثیت جن کو اللہ عطا فرمائے گا، ان کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کا نام اشرف ہوگا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے 50 سال قبل کعبے کا طواف کرتے ہوئے 2 اولیاء، ایک ولی اور ایک غوث وقت وہاں ڈسکس ہو رہا ہے۔ وہاں پہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو غوثیت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا خطاب ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہر ولی کو یہ مرتبہ نہیں ملتا، اللہ کسی کسی کو غوث بناتا ہے۔ مقام غوثیت کسی کسی کو ملتا ہے۔ وہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے فرما دیا تھا بڑھاپے میں موت آئے گی، اللہ نے ان کی بھی بات پوری فرمائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تارک السلطنت ہیں۔ دو ولی ہیں جنہیں تارک السلطنت کہا جاتا ہے، جنہوں نے حکومتیں چھوڑی ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی حکومت کو، سلطنت کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری شخصیت حضرت مخدوم اشرف سمنانی، انہوں نے بھی حکومت کو، سلطنت کو چھوڑ دیا۔ سمنان کے بادشاہ تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تارک السلطنت، حکومت کو چھوڑ کر آئے، سلطنت کو چھوڑ کر آئے۔ اپنی والدہ، آپ بادشاہ تھے، 10 سال تک آپ نے خدمت کی ہے۔ 10 سال کا عرصہ ہے۔ 15 سال میں سنبھالا ہے سلطنت کو، 15 سال کی عمر میں، اور 10 سال تک حکومت کو سنبھالتے رہے، یا غالباً 12 سال تک نظام عدل قائم کیا۔ پھر چونکہ آپ کے مزاج میں تقوی، طہارت، زہد یہ سب تھا، تو آپ بے چین رہتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے۔ ایک دن اپنی والدہ سے کہتے ہیں، والدہ میں یہ سلطنت، حکومت سب چھوڑ کر نکلنا چاہتا ہوں، بس میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں، دین کی خدمت کرتا رہوں۔ ماں سے اجازت لی، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو مسند سلطنت پر بٹھایا۔ ان کا نام تھا اعرف۔ ان کو وہ تاج دیا، ان کو بادشاہ بنایا، اور آپ چلے آئے۔ دیکھیں نا، کہاں سمنان، خراسان، ایران کا ایک علاقہ، چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ دین کی خدمت کے لیے نکلے۔ کہاں سے کہاں پہنچے، ہندوستان تشریف لائے۔ آج کچھوچھا شریف میں ان کا آستانہ مرجع خلائق ہے۔ لوگ پہنچتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ ہم ہندوستانی بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے غریب نواز سرکار جیسی عظیم الشان ہستی سید الاولیاء فی الہند عطا فرمائے، دوسری طرف ہمیں اسی سلسلے کے اندر ایک اور بہت بڑی ہستی غوث وقت بنا کر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان میں بھیجا اللہ نے۔ کتنے اولیاء ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں، کیا کیا اللہ نے انہیں شان اور مرتبے عطا فرمائے۔ سرکار صابر پاک مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء، قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ میاں رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے کیسے کیسے ولی ہمیں عطا فرمایا۔ بھرا پڑا ہے یہ ملک اولیاء سے، بھری پڑی ہے اس ملک کی زمین اولیاء سے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کا فیض نصیب فرمائے۔